مدنی مذاکرے میں جلوس سے اس میں مطلب غوثیہ کے لیے جب تیاری ہو رہی تھی تو بیان ہو رہا تھا مدنی چینل پر، تو اجتماع میں اس میں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا وہ ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ والدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے آپ اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے، اور والدہ نے اجازت دی اور رقم بھی دی، وراثت جو تھی ان کی، اور پھر یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ اب قیامت کے روز میں تم سے ملوں گی، اس طرح کر کے۔ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے بغداد کا سفر اختیار فرمایا، وہ شاید 18 سال کی عمر تھی یا کچھ ایسی عمر تھی آپ کی۔ اب یہ آج ہم مطلب انہی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شب عرس منا رہے ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ کیونکہ ایک ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ضیاء کوٹ میں اسلامی بھائی ہیں، فیضان مدینہ میں ہیں، اور نہ جانے اس وقت کہاں کہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک ذکر کو سننے کے لیے، ان کی برکتیں لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو علم دین کے لیے سفر آپ نے کیا۔ والدہ ماجدہ کی تو مدنی سوچ پر قربان کہ اپنا بیٹا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 80 جو دینار ملے تھے اس میں سے 40 دینار آپ نے اپنے بھائی کے لیے دیے، 40 دینار آپ نے لیے، تو اپنی وراثت میں بھائی کا حصہ ماں نے وراثت سنبھال کے رکھی اور وراثت سپرد کی۔ تو یہ جو کچھ واقعے میں جو سبق ملتے ہیں، اسباق ہیں بلکہ، کہ ماں کا اتنا وراثت کے معاملے میں مدنی سوچ، پھر وراثت حوالے کرنا، آپ کا اپنے بھائی کو وراثت دے دینا، یہ سارے جو واقعات ہیں، پھر علم دین کے لیے سفر کرنا، ماں کا اس معاملے میں اپنے جوان بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کروا دینا، یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کے ضمن میں بابا جو کچھ مدنی پھول بن سکتے ہیں اگر وہ بھی بیان ہو جائیں، تاکہ ہم جو آج رات یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی کچھ مدنی عمل کا کوئی جذبہ نصیب ہو، کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ حکایت تو بڑی طویل ہے، پھر آگے چل کے ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولنا بھی اسی میں شامل ہے، اس حکایت میں غالباً اسی حصہ یا آگے چل کر یہ الگ حکایت ہے۔ خیر، تو ماؤں کا وراثت اپنی اولاد کی سنبھال کر رکھنا، نہ ماں سنبھالتی ہے، نہ باپ سنبھالتا ہے، نہ دادا سنبھالتا ہے، نہ نانا سنبھالتا ہے۔ اب تو یعنی یہ جنرلی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی فوت ہو گیا بس، اب وہ سب مل کے کھاتے پیتے ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جھگڑتے ہیں کہ تم کو تو حصہ نہیں ملے گا، باپ کے ساتھ تو میں نے ساتھ دیا ہے، تم کہاں دکان پہ آتے تھے، اس کو محروم کر دیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساتھ دیا نہیں دیا، سمجھے، فرما برداری کی نافرمانی کی، یا باپ نے آق کر دیا جیسے آج کل آق کرتے ہیں، یہ تو آق کر کے اخبار میں دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن نافرمان کو ویسے آق کہا گیا ہے، وہ آق کرے یا نہ کرے آق ہے شرعن، ٹھیک ہے نا، لیکن وراثت سے محروم نہیں ہے، جو آق ہے وراثت پائے گا اپنے ماں باپ کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ واقعی بیٹا ایسا چور چپاٹیا ہے، پیسے کھا جاتا ہے اور سب برا بندہ ہے وہ، اور باپ یہ اخبار میں دیتا ہے ضرورتاً سوچ سمجھ کر کہ اس سے کوئی کاروباری معاملات نہ کرے، یہ صحیح ہے، ضرورتاً صحیح ہے، بلا ضرورت تو یہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے، کہ کیونکہ آپ کے اپنے خاندان کی بدنامی بھی ہے نا اس میں، تو یہ درست ہے، لیکن آق کے ساتھ مطلب جو ہے نا آق کر دیا میں نے، آق کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت نے آق کیا ہوا ہے اس کو جو نافرمان ہے۔ اچھا، تو اب یہ کہ وہ اصل میرے مرشد کی امی جان جو تھی نا غوث پاک کی، وہ ام الخیر فاطمہ بنت حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہما، تو یہ تھا اصل خاندان اولیاء تھا، نانا جان بھی ولی تھے، ان کی بیٹی یعنی ام الخیر فاطمہ ام غوث اعظم یہ بھی ولیہ تھیں، تو یہ اولیاء کرام کا گھرانہ تھا، تو انہوں نے
تو ظاہر ہے کہ کوئی پائی پیسہ ادھر ادھر کرنا ہی نہیں ہے ورثے کا، تو ورثہ سنبھال کے رکھا تھا۔ اب ان کا جگر دیکھیں، جگرا دیکھیں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بیٹے کو راہ خدا میں، ہم جس کو آج کل وقف مدینہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا وقف مدینہ اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے۔ وہ وقف مدینہ کے قیامت کے دن صورت، اب قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے، تو اس وقت نہ خط و کتابت کا کوئی اب جیسا ذریعہ تھا، کوئی کمیونیکیشن کا نظام سہل نہیں تھا، نہ ایسی سواریاں تھی کہ ہوائی جہاز میں اڑ کے پہنچ کے ٹرین میں بیٹھ کر چلے گئے، پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، قافلے راستوں میں لٹ جانا، قتل ہو جانا، سردی گرمی کے صدمے برداشت کرتے ہوئے راستے میں فوت ہو جانا، پہلے اس طرح کے سفر ہوتے تھے، کوئی روڈیں سڑکیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے۔ تو وہ گیا تو اب اس سے رابطہ تو کیسے ہو، بہت دشوار کہ کبھی کوئی پیسنجر ایسا مل جائے مسافر کے جو اسی جگہ جا رہا ہو اور اس کے ذریعے کوئی ترکیب بن جائے پیغامات کے لین دین کی، خط پہنچانے کی، تو یہ ہوتا تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں پھول جیسے شہزادے کو امی خود بیوہ ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے، اس کے باوجود اپنے بڑھاپے کا سہارا، جس کو ہم آج کل بولتے ہیں، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو راہ خدا میں وقف کر دیا، جا بیٹا علم دین حاصل کر اور قیامت کے دن ملیں گے۔ کیسی جگر والی ماں تھی وہ۔ آج تو 3 دن کے قافلے میں اگر بھیجنے کا بولے تو ماں مطلب واندے کرتی ہے، اجازت نہیں ملتی، اجتماع کی اجازت نہیں دیتی، ہنگامے ہو جائیں گے، انہیں گولی لگ جائے گی، انہیں یہ ہو جائے گا۔ کالج جہاں پر مطلب یعنی کہ وہ اسلحہ پلتا ہے، کالج بھیجیں گے کہ تیرا مستقبل تباہ ہو جائے گا، کالج جا، یونیورسٹی جا، سنتوں پر اجتماع میں 2 گھنٹے کے لیے نہیں یوں ہو جائے گا، آج حالات صحیح نہیں ہے، مت جا، خطرہ ہے۔ کیسی منفی سوچ بدقسمتی سے آج ہماری بن گئی ہے۔ راہ خدا میں اپنی اولاد کو بخوشی بھیجنا کار ثواب، عظیم ثواب کا کام ہے، چھوٹا ثواب بھی نہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنانا چاہیے اپنی اولاد کو، اور ہو سکے تو 12 ماہ کا مسافر بھی بنانا چاہیے، 25 ماہ کا وقف مدینہ بھی کرنا چاہیے۔ وقف مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بہت آسان ہے، ہر مہینے میں 3 دن تو گھر پر آنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے، جو 12 ماہ کا بھی مسافر بنے اس کو۔ اس طرح وقف مدینہ کو بھی اپنے بال بچوں کی خبر لینا، ملنا جلنا، ماں باپ سے آنا جانا رہتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ گیا تو اب اس کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے آپ۔ اب تو موبائل فون اور یہ صوتی پیغام، کئی ذرائع کہ وہ روز رابطہ ہو سکتا ہے ماں باپ سے، بال بچوں سے، لیکن اس میں یہی ہماری ترکیب ہے کہ جو بھی جائے گا تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے سفر کرے، بال بچوں کے حقوق بھی تلف نہ ہوتے ہوں، اس طرح مدنی قافلوں کا مسافر بنے، یہ ہماری ترکیب ہے۔ لڑ جھگڑ کر ماں باپ کا دل دکھا کر ہماری طرف سے جانے کی اجازت نہیں کسی کو مدنی قافلے میں، لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے تو صحیح نا کہ کائے کو اس کو نافرمانی پر ابھارتے ہیں ہم، کہ نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جائے، بعض کر بھی ڈالتے ہوں گے نا ضد میں آ کر، تو آپ اجازت دے دو نا خوشی سے راہ خدا میں۔ یا آخرت میں آپ جب دیکھیں گے نا تو شاید آپ کو حسرت ہوگی کہ کاش ان کے ساتھ ہم بھی راہ خدا میں وقف ہو جاتے، وقف مدینہ ہو جاتے، ہم بھی دین کی خدمت کرتے، تو بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، اللہ کھلاتا ہے۔ دنیا کے سفر کرتے ہیں، ایک تعداد ہے جو دنیا کا سفر کرتی ہے، کوئی چوری چھپے جاپان میں گھس گیا، کوئی یورپ میں گھس گیا، کوئی ادھر گھس جاتے ہیں نا، پھر ان کے ماں باپ روتے ہیں۔ ہم لوگوں کو مجھے تو پتا ہے نا، مکتوب بھیجتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا ادھر وہ پکڑا گیا ہے، جیل کے اندر ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کس حال میں ہے۔ کیا کوئی لکھتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہمارے بیٹے کا کوئی لیٹر نہیں آ رہا، کوئی فون نہیں آ رہا،
آپ دعا کر دیں، کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے اس سے، تو دنیا کی دولت کے لیے یہ سب گوارا کر لیتے ہیں. بھیجا گائے کو اس کو یوروپ، جاپان، امریکہ. کیا وہاں ایمان ملتا ہے؟ کیا وہاں نمازوں کی ترغیب ملتی ہے؟ کیا وہاں دین ملتا ہے؟ یہ سکوں کے لیے. تو کیا وہاں کا خدا الگ ہے روزی دینے والا، یہاں کا الگ ہے؟ ہر جگہ روزی دینے والا تو ہمارا رب ہی ہے نا، جہاں بھی بندہ رہے وہی ایک اللہ ہے. لیکن اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو لوگ مطلب ہے کہ دنیا کمانے کے لیے دنیا میں جہاں بھی جائے وہ خطرات میں کود جائے، اپنی جان داؤ پہ لگا دے، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مدنی قافلے کا نام پڑے تو یہ ہو جائے گا نہیں، وہ ہو جائے گا نہیں. ہزار مطلب یعنی کہ واندھے اور مطلب یعنی کہ ہیلے کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں علم دین سے. تو ایسے ماں باپ کو سوچنا چاہیے. یہ جو اس طرح کے ذہن کے ہو، یہ پتہ ہوگا ان کو کہ ہاں یار میرا بیٹا پھنسا ہوا ہے. کوئی سوچتی ہو کہ میرا شوہر پھنسا ہوا ہے، کوئی سوچتی ہو کہ میرا بھائی واقعی 2 سال سے اٹلی میں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اٹلی میں ہے یا قبر کی گٹھلی میں بند ہو گیا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا، رابطہ ہی نہیں ہے. مجھے ہر مسلمان سے ہمدردی ہے، میں کوئی بددعائی نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ ہے کہ نہیں. ایسا تعداد ہے کہ جو جیلوں میں بند ہے. کیوں بند ہے بھائی؟ وہ کیا کیا تھا؟ ویزا نقلی تھا، رشوتوں کے ذریعے گیا تھا. اچھا وہاں کچھ پیسے لے کر پھنس گیا اور دے نہیں سکا، قرضے کے بوجھ تلے دب گیا، کچھ بھی، یا بے قصور بھی بند ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہوگا، بے قصور بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، سب پر آسانی آمین کرے، آمین سب پر رحمت کی نظر کرے مسلمانوں پر. آمین. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ جب دنیا کے لیے چھوڑنے والے اتنی مطلب ہے کہ اتنے دلیر ہیں، تو اب اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے یار اتنے تنگ دل بنتے. اے ماں باپو، اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں مدنی قافلوں کا مسافر بناتے رہو، آپ کی آخرت انشاءاللہ بہتر بن جائے گی. جس طرح امیر اہل سنت اس وقت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں نا، تو اس وقت جیسے ضیاء کوٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہمیں سن اور دیکھ رہی ہے. پنجاب ہے، اسی طرح پنجاب کے مختلف شہروں میں ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر اسلامی بھائی جمع ہوں، اور بھی ملک بھر کے اندر اسلامی بھائی جو جمع ہوتے ہیں. آپ کو جیسا امیر اہل سنت اس وقت راہ خدا عز و جل کے متعلق مدنی ذہن دے رہے ہیں، اور بیرون ملک جو کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کے متعلق، اب میں بیرون ملک جو اس وقت کمانے کے لیے پہنچے ہیں ان کی ایک طرح سے سوچ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو پوچھو گے نا ان کی تعداد کو، تو وہ کہیں گے کہ یار یہاں مت آنا. ان میں سے ایک تعداد ایک ایسے لوگ ہیں جو بارڈر پار کر کے جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے والد صاحب دم توڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کا دوست ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے، مگر یہ عجیب و غریب انداز سے غلط طریقے سے یہ بارڈر پار کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں لاکھوں روپے کھلاتے ہیں. ان سے لوٹنے والے اور اس طرح کا کاروبار کرنے والوں بھی یہاں پر موجود ہیں جو پیسے لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں اور آپ پر قرضہ چڑھ جاتا ہے. پھر جیسے تیسے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں نوٹوں کے جھاڑ لگے ہوئے ہیں. ایک تعداد ہے اس وقت UK، یورپ اور دیگر ممالک کی جو یہاں سے گئے تھے کمانے کے لیے، اب وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک تعداد، کچھ لوگ خودکشی کر چکے، کچھ لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. روزگار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمارے ملک کے لیے، دنیا بھر کے آئے ہوئے کئی لوگ ہیں جن کے پاس وہاں روزگار نہیں ہے. دن بہ دن قرضہ چل رہا ہے، روز بروز دن بہ قرضہ چل رہا ہے اور تنگی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اب واپس آتے ہیں تو واپس آنے کا راستہ نہیں ہے، وہاں رکتے ہیں تو ان کے پاس آمدنی نہیں ہے، اور معاذ اللہ بعض حرام موت مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور وہاں رہتے محتاجی الگ، پریشانی الگ، طرح طرح کی تکلیف الگ. لیکن بظاہر کو صورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہوگا. 5 سال 6 سال ہو گئے پیپر بنانے میں، ان کو پیپر بن کے نہیں مل رہے کہ پیپر ملے تو اس ملک میں نکل جاؤں، اس ملک میں نکل جاؤں. ارے بھائی پیپر نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، نہیں آ سکتا، پھنس گئے ہو. نماز پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتا. اجتماع میں آتے ہو، اجتماع میں نہیں آتا. قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ بھی نہیں کرتا. اور اتنے پریشان ہیں. ملک میں ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، میاں مطلب بیوی بچے پریشان ہیں، وہ اپنے ملک میں پریشان ہے، روزگار نہیں ہے. یہاں بچے رول رہے ہیں، وہاں خود رول رہا ہے. کچھ ہے نیکی کی طرف آنے کا ذہن، نیکی کی طرف آنے کا ذہن بھی نہیں ہے. نہ داڑھی رکھیں گے،
نہ سنتوں پر حلیہ اختیار کریں گے، نہ مسیح کی طرف آئیں گے، وہاں بھی بیٹھ کر وہ اتنے بڑے مطلب کہ پریشانی میں بھی شرابوں کی طرف جائیں گے، جوئے کی طرف جائیں گے، بدکاری کی طرف جائیں گے، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو رات رات بعد بیٹھ کر فلمیں دیکھیں گے، ان کا کاروبار کام کاج ہے ہی نہیں، یہ دن بھر سوئے پڑے رہیں گے، بولیں گے روزگار نہیں ہے۔ اتنی تکلیف پریشانی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے جو عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں اب ان لوگوں کے متعلق معلومات کیجئے جو راہ خدا عز و جل کے مسافر ہیں، آپ کو ان کی عزت بھی ملے گی، ان کی خوشحالی بھی ملے گی، اور الحمدللہ وہ نارمل طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے یہاں گھر والے بھی کوئی ایسا نہیں کہ وہ مطلب کہ ایسا مطلب قصبہ پرسی کے عالم میں اس طرح مطلب ایڑیا رگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن بامقابلہ ان کے جو نوٹے کمانے کے لیے گئے ہیں، ان کے گھر کا حال پوچھ لیجئے۔ بابا صحیح فرما رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ لہذا بیرون ملک کا روزگار کے لیے سفر اختیار کرنے کا ذہن بنانے کے بجائے ایک کاش ہم راہ خدا عز و جل میں سفر کا ذہن بنائے۔ بابا یہ تو آپ نے ماں باپ کو مدنی پھول دی ہے کہ وہ سوچ بنائے، کیا اولاد کی سوچ ہے؟ جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر اپنی ماں سے عرض کی نا بابا کہ ماں میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے وقف کر دے۔ یہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول میں نے کتاب میں پڑھا۔ کیا ہم جا کر اپنے ماں باپ کو بابا یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دو، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، عالم بننا چاہتا ہوں، حافظ بننا چاہتا ہوں، مبلغ بننا چاہتا ہوں؟ بابا ہم کہاں کہتے ہیں؟ مگر ایک تعداد بیچارے کہتے ہیں تو ماں باپ نہیں چھوڑتے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں لیکن اولاد نہیں مطلب ترکیب میں آتی اور راہ خدا میں نہیں نکلتی، دونوں ہی طرف سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کریں، ہم راہ خدا میں نکلیں۔ وہ میں کو کل نہیں رات وہ ایک اپنا مدنی بابا، وہ مشورہ یاد تھا آیا۔ استخارے والا، بیمار والا۔ ہاں تو یار وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ واقعہ عرض کروں، باہر جانے والے کا بعد اوقات انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ سنا ہے بابا؟ اپنی یادداشت سے تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں، آپ لقمہ دے دینا بھول جاؤں تو۔ واقعہ تو طویل تھا، وہ کافی اس نے تو اسی طرح ایک بندہ جو یہاں شادی کی، اس نے شادی کی، اب وہ باہر کمانے چلا گیا اور بیوی اپنی ماں کے پاس چھوڑی، جیسے گھروں میں ہوتی ہے بہو۔ اب وہ ساس بہو میں کچھ ہو جاتا ہے، گھر ہوتا ہے، برتن کھڑکھڑاتے ہیں تو ساس بہو کے مسائل ہوں گے، تو بہو پھر وہاں فون پر ہو سکتا ہے کہ باخبر کرتی ہوگی ان کو کہ تیری ماں یوں۔ اب اس کا ذہن اتنا منفی بن گیا، باہر تھا نا ملک میں، اس کو حقیقت تو پتہ نہیں تھی گھر کی کیا ہے، تو یہ اپنی ماں سے ہو گیا بدزن، بہت بری طرح بدزن ہوا۔ اور جب یہ سفر سے لوٹا، کچھ چھٹیوں میں آیا گھر اپنے، تو ماں سے وہ ملنے نہیں گیا، ماں وہ دوسرے گھر میں رہ گیا۔ یہ ماں نے بہت جتن کیے کہ یہ ملاقات کرے مجھ سے یا مجھے آنے دے، لیکن اس نے کوئی ترکیب نہیں دی۔ یہاں تک کہ ماں پہنچ گئی تو یہ چھپ گیا، تو ماں اس کمرے سے جائے تو یہ اس کمرے سے بھاگ جائے اور چھپ جائے، چھت پر چڑھ کے جھانکے تو ابھی دروازہ بند کر لے۔ ماں کو بہت صدمہ ہو کہ آخر میرے بیٹے کو ہو کیا گیا، مجھ سے ملتا نہیں ہے۔ تو اس کی ماں ہو گئی بیمار صدمے سے، اور سخت بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بیچاری بستر پر آ گئی اور اس کو خوب جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن یہ بیٹا نالائق دیکھنے نہیں گیا ماں کو، یہاں تک کہ ماں نے دم توڑ دیا۔ یہ باہر کے ملکوں کے پاؤنڈ اور ڈالر کا نتیجہ ماں کو یہ ملا، بیچاری کو، اس نے دم توڑ دیا۔ 1 سال کے بعد اس کا بیٹا بیمار ہوا، بستر پر آیا، جس طرح ماں کو جھٹکے لگتے تھے نا، اب اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ یہ کل جس نے ہم کو خبر سنائی وہ بولا بھی 3-4 مہینے پرانی بات ہے، شاید وہ آدمی اب بھی زندہ ہو، لیکن اب وہ بستر میں پڑا ہے، بس جھٹکے کھا رہا ہے۔ اور خود اس نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا
تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ میری ماں کی بددعا مجھے لگ گئی ہے اور میں اب یوں ہو گیا ہوں۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ چار پائی پر یوں تڑپتا ہے کہ کبھی پائنتی کی طرف الٹتا ہے تو کبھی سر کی طرف الٹتا ہے، یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، اور چار پائی جیسے کہ اس کے وہ وجود سے جو ہے نا وہ ہل رہی ہوتی ہے، اتنی تکلیف اور تڑپنے کے عالم میں وہ۔ اگر وہ زندہ ہے تو اللہ بیچارے کو شفا دے، آمین آمین۔ سچی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہے۔ اس کی ماں کو بھی اللہ غریق رحمت فرمائے، اس کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے۔ ہم تو سب کے ہمدرد ہیں۔ دیکھو ماں کو ستاؤ گے تو بعض اوقات انجام دنیا میں دکھایا جاتا ہے، ورنہ یہ تو حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس کے نظارے وہ دکھا دیے جاتے ہیں اس کے لیے، عبرت کے لیے۔ ابا یو کے اور یورپ میں جب سفر تھا تو اس دوران اگر میں کہوں کہ کئی مجھے پرچیاں اور مکتوب مکس کر کے کہہ رہا ہوں ملے ہیں کہ جو ماؤں نے کسی ذریعے سے بھجوائے، جس میں یہ تھا کہ دعا کریں کہ میری اولاد میری فرما بردار بن جائے۔ بعض نے کہا کہ میری اولاد مجھے مارتی ہے، میں نے بڑی مشکل سے شادی کی، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جیسے تیسے اس کی تعلیم، اب تعلیم جیسے پالا پوسا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر اس کی شادی کی، آج میری بہو کو لے کر الگ ہو گیا، نہ مجھے فون کرنے دیتا ہے، نہ مجھے بات کرنے دیتا ہے، نہ میرے کو یوں کرتا ہے، نہ مجھے یوں کرتا ہے۔ اتنی فریادیں ہیں ماؤں کی، اتنی فریادیں ماؤں کی۔ اللہ ان اولاد کو بھی نیک توفیق نصیب فرمائے جو اپنی ماں کو ستاتے ہیں۔ لیکن یہ سب نتائج کس چیز کے؟ یہ ایسی حالت ہے، میں ایک کو جانتا ہوں تو یہ بھی پہنچ گیا اسی طرح کے ملک میں، تو نام نہیں لیتا احتیاطاً، تو وہ سن رہا ہوگا تو سمجھ رہا ہوگا کہ میرا قصہ ہے، بھلے سمجھے تو کوئی واندہ نہیں۔ تو یہ مطلب بیچارہ پہنچ گیا وہاں کسی ترکیب میں، تو اب ظاہر اولاد ہوئی اس کی، بچہ بڑا ہوا، تو یہ مجھے چونکہ انہی لوگوں نے بتایا کہ اب دعا کرو کہ بیٹے نے باپ پر کیس کر دیا، کورٹ پہ کھڑا کر دیا بیٹے نے باپ کو۔ اب وہ ساری تفصیلات میں نہیں عرض کر سکتا اسکرین پر۔ تو یہ وہاں کا ماحول اس طرح کا ہے کو مرتے ہو وہاں جانے کے لیے، یار مدینے کی بات کرو نا یار۔ پاپا یہی واقعہ مجھے ہی پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس شخص کو، میں بھی ایک ملک میں حاضر تھا، تو والد صاحب کا یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے جوان بیٹے کو کسی بات پر کچھ کہتے ہیں نا وہ باپ کو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، تو کوئی ایسی اس کی طبیعت ہو گئی، بیٹے نے فون کیا، پولیس آئی، باپ کو پکڑ کے لے گئی۔ ہاں، پھر جیسے تیسے باپ واپس آیا، جوان بیٹا، میں بیٹے کو بھی جانتا ہوں، والد کو بھی جانتا ہوں۔ وہاں کے ڈالر اور پاؤنڈ خطرناک ہیں، یہاں کے دھونے والے کم کھائے آدمی یار، عزت آبرو کے ساتھ۔ یہاں مدنی ماحول، یہاں ماشاءاللہ مدارس، مساجد، آزادی دین کی، اور پاپا اگر کتنی آسانی ہے۔ پاپا دنیاوی حوالے سے دیکھیں نا تو اس طرح کے ممالک میں دولت مندی کی غلامی ہے اور یہاں غربت کی بادشاہت ہے۔ اگر غربت بھی ہے تو بادشاہت ہے، اور دولت غلام بنا لیتی ہے وہاں غلامی ہے، بالکل سانس بھی لیتا ہے تو ڈر ڈر کے لیتا ہے۔ یہاں الحمدللہ اپنے ملک کے اندر کیا مسئلہ ہے، اور پھر دعوت اسلامی کا جیسا ماحول یہاں میسر ہے، اور جو علم دین سیکھنے کے اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے الحمدللہ جو مواقع یہاں میسر ہیں وہ کہاں ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے بابا کہ یہاں 10-11 بجے اٹھ کر بولنا ہے، او چائے لا، او کپڑے دھل گئے، او استری ہو گئی، یہاں یہ، اور وہاں پر صبح 7 بجے اٹھ کر ناشتہ نہیں، ناشتہ تو رات کو سونے سے پہلے بنانا ہے، کپڑے بھی خود دھونے، استری بھی خود کرنی ہے، اور اس سے پہلے کہ 8 بجے ٹرین نکل جائے، گاڑی نکل جائے، بھاگ بھاگ کے پہنچنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سب کرنا نہیں ہوتا، اس لیے یہاں مطلب کہ بھی بھاگتے باہر، اور باہر کی بھی جو زندگی ہے نا، پھر وہ لاشیں بابا جس طرح آتی ہے یہاں پر۔ بلکہ میں ان ممالک کو جانتا ہوں بابا جہاں اگر انتقال ہو جائے نا تو لاش، اصول ہے، قانون ہے، لاش اس وقت تک ملک نہیں آ سکتی جب تک کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، یہ قانون ہے، نہیں آ سکتے۔ اچھا اب پوسٹ مارٹم ہوگا تو اس کی باقاعدہ رقم ہے، اس ملک کی 2-2 ہزار اور 3-3 ہزار تک کی اس ملک کی رقمیں ہیں، جو کہ اس بعد وقت مرنے والے کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو بیچارہ ایک تو تھا مقروض ہو کر مرتی ہے۔ اب اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے چندہ کرو، یہ چندہ ہو کیسے؟ پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، یہ ضروری ہے، اس کو چیرا کاٹا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کی وہ، کیونکہ اس میں اسپیشلی ان کا قانون ہے جو جوان موت مرتے ہیں،
کہ عموماً اس طرح کے لوگ طبعی موت مرتے نہیں ہیں، تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیوں انتقال ہو گیا اس کا، پھر ڈبے میں ڈالتے ہیں کیمیکل ڈال کر، پھر جیسے تیسے فلائٹ اور پیسہ لے کر ان کو بھجواتے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ اندر کے آنت وغیرہ جو بھی ہے نا آلائش، یہ بھی سب نکال دیتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ یہ تو جلدی سڑتی ہے نا چیز، تو یعنی بس وہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، بس اللہ تعالیٰ مدینے میں ایمان پر عافیت کے ساتھ موت نصیب کرے۔ آمین آمین۔ یوں موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف، آئے آقا کی گلیوں میں لاشا میرا طیبہ کے بیاباں میں پڑا ہو، اور روح بنے بلبل بستان محمد صلی اللہ تعالی۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے، دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے، تیرے ہی در پہ مرے یہ بے کس و تنہا تیرا، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، مجھے مرنا گیا کا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔